رب زدنی علما۔ محترم حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اسلامی کیلنڈر 1444 ہجری کا 8واں مہینہ اور اس کی 10ویں تاریخ ہے، جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ عربی کیلنڈر کے حساب سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ موسم اور وقت اور حالت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ جو جاری مہینہ ہے، جو موجودہ مہینہ ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں، عرض کی جائیں۔ اس مہینہ سے متعلق شریعت اسلامیہ میں چند تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کو شعبان کیوں کہا گیا، اس سلسلے میں بھی ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ شعبان دراصل عربی کا لفظ ہے، شعبہ شعب و شعبن سے یہ ماخوذ ہے۔ تشعب کہا جاتا ہے تفرق کو، منتشر ہونے کو۔ چونکہ عرب رجب کے مہینہ ختم ہونے کے بعد غزوات اور دیگر مہموں کی طرف نکل جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے، یا پھر عرب اس مہینہ کے ختم ہونے کے بعد، رجب کے مہینہ کے ختم ہونے کے بعد شعبان میں اپنے پانی کے انتظام کے لیے دور دراز مقامات کی طرف روانہ ہوتے تھے اور منتشر ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے عرب نے اس مہینہ کو شعبان کے نام سے یاد کیا اور موسوم کیا، اور اسی کے ساتھ اس کا نام شعبان المعظم پڑ گیا۔ تو یہ ہے اس مہینہ کی وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ اور سبب۔ اس مہینہ کی فضیلت کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، رواہ ابو داؤد، حدیث نمبر 2431۔ اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا، جس میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس مہینہ کے روزے کو رمضان کے روزے سے ملا دیتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھنا پسند تھا تو یہی شعبان کا مہینہ تھا۔ تو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے جو سنت ہے اس مہینہ کے اندر وہ یہ کہ ہم بھی پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس مہینہ میں روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کو پسند کریں۔ یہ ہے اس مہینہ میں ہمارے لیے پیغام اور سنت عمل اور کرنے کا کام۔ اس کے علاوہ اور دوسری حدیث بھی ہے، اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی روایت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اکثر منه صیام في شعبان، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ امام
بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو جگہ دی ہے اور بیان کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں نہیں دیکھا کہ آپ پورے مہینے روزہ رکھتے ہو سوائے رمضان کے، اور میں نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہو، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہو۔ اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ پورے 11 مہینوں میں رمضان کو چھوڑ کر کے سب سے زیادہ اسی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایام روزہ رکھتے تھے۔ تو دو طرح کی حدیثیں، دونوں صحیح حدیثیں ہیں، ایک متفق علیہ حدیث ہے اور ایک ابو داؤد کی حدیث ہے۔ دونوں حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت یہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ بچے ہنگامہ نہ کریں، بچے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ جو لوگ گارجین ہیں، ماں باپ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جب بھی وہ مسجد میں آئے تو بچوں کو لائیں، ضرور لائیں، لیکن سب سے بنیادی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ ان کی تربیت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے اور یہ تربیت کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے اور بہت بڑی تربیت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی رہنمائی کریں۔ ایسے ہی بچوں کو چھوڑ رکھے ہیں، کوئی تربیت نہیں، تو یہ تو آپ کے لیے وبال جان ہے اور یہ دوسروں کے لیے مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ تو یعنی تربیت شرط ہے، تربیت کے ساتھ آپ محفل میں لائیں، مسجد میں لائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے بچے دوسروں سے سیکھیں گے اور ان کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک ثانوی بات تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کو چھوڑ کر کے اسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں سب سے زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ اس مہینہ کے اندر کیا رکھا ہے؟ اس مہینہ کے اندر کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا خوبی ہے؟ آخر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمام مہینوں کو چھوڑ کر کے اسی مہینہ میں روزہ رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراکا تصوم شہرا من الشہور تصوم ما تصوم من شعبان۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کسی بھی مہینہ میں شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ آپ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ رواہ النسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 2357، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ میں کثرتی روزے کا سبب بیان کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان اور رجب کے بیچ کا مہینہ ہے، اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اس وجہ سے میں اس میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اس لیے دوسری وجہ آپ نے بیان کی کہ اس مہینہ میں بندوں کے اعمال رب تک پہنچتے ہیں، بندوں کے اعمال کو رب تک پیش کیے جاتے ہیں۔ جو بھی بندے کے اعمال ہوتے ہیں، جو بھی کھاتے ہوتے ہیں، نام اعمال ہوتے ہیں، جو بھی حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے، تمام کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کر دیا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے۔ جو بھی رجسٹر ہے، جو بھی ریکارڈ ہے، جو بھی ڈیٹا ہے، تمام چیزوں کو، تمام معلومات کو بندوں سے متعلق جو بھی شر ہے، خیر ہے، بد ہے، نیکی ہے، اور جو بھی اچھے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، تمام چیزوں کو رب کے دربار میں، رب کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے۔ فأحب، لہٰذا میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں اس مہینہ میں روزہ رکھوں، میرے اعمال میرے رب تک اس حال میں پہنچے کہ
کہ میں روزے دار رہوں، میں روزہ کی حالت میں رہوں اور رب مجھے اعلیٰ مقام عطا کرے، رب کو یہ عمل پسندیدہ ہو، رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ یہ صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اس حدیث میں کثرت روزہ کا سبب ہمیں معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس کا ریزن ہمیں پتہ چلا۔ اس مہینہ میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، چونکہ رمضان قریب ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ہم روزہ رمضان ہی میں رکھیں گے، اس مہینہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ ایک بڑا اہم فریضہ ہے، رمضان کا جو روزہ ہے بڑا فریضہ ہے، اور مطلق جو نفل روزہ ہے وہ بڑی عبادت ہے۔ ایک روزہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ نفلی روزے کی فضیلت ہے، اور باقی جو رمضان کے فرض روزے ہیں ان کا مقام مرتبہ کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو لوگ فرض روزے کے انتظار میں نفلی روزے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لوگوں کو بتلانے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، لوگوں کو روزہ پر ابھارنے کے لیے، عبادت پر ابھارنے کے لیے میں اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں، اور اس لیے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے دل میرے بھائیوں، اگر ہم احادیث کو مزید کھنگالتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ماہ شعبان سے متعلق اور کوئی فضیلت نہیں ملتی، اور کوئی اس کی خوبی نہیں ملتی، یا اس سلسلے میں کوئی اور محاسن نہیں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان احادیث کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو سامنے رکھتے ہیں، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں، اور ابھی کے حالات کو دیکھتے ہیں، سماج اور معاشرہ کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور مسلمانوں کے اعمال کو دیکھتے اس مہینہ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان میں بہت سارے اعمال لوگ انجام دیتے ہیں، مسلمان انجام دیتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا قرآن اس پر شاہد ہے؟ کیا قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہے؟ یہ حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے؟ جو کچھ بھی ماہ شعبان سے متعلق فضائل ہو سکتے تھے، محاسن ہو سکتے تھے، جو بھی خوبیاں ہو سکتی تھی، اور جو بھی باتیں ہو سکتی تھی، میں نے ان کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں عبادتوں سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ باقی کوئی اور خوبی نہیں ہے، کوئی اور مقام مرتبہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور حدیث امام طبرانی بیان کرتے ہیں، امام ابن حبان بیان کرتے ہیں، اور امام بہقی بیان کرتے ہیں کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاحن، رواہ امام طبرانی، ابن حبان والبہقی۔ اس حدیث کے تعلق سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وجملۃ القول بأن هذا الحدیث بجميع هذه الطرق حسن لا ریب، کہ اس حدیث کے دیگر طرق کو دیکھتے ہیں، دیگر روایتوں کو دیکھتے ہیں، شواہد کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے تمام بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور تمام مخلوقات کو معاف کر دیتا ہے، تمام بندے کو معاف کر دیتا ہے، تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 طرح کے افراد کے، الا لمشرکین او مشاہد، جو مشرک ہے اور جو کینہ پرور ہے، جس کے اندر شرک پایا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور دوسرا وہ شخص جس کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ پایا جاتا ہے، کپٹ پایا جاتا ہے، بغض و عناد پایا جاتا ہے، دشمنی کے جذبات ہیں اور دلوں میں قدورتوں کو پال رکھا ہے، حسد ہے اور بہت ساری غلاظتوں کو دل میں پال رکھا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، تو ایسے کینہ پرور شخص کو، ایسے حاسد کو اور ایسے بغض و عداوت کرنے والے افراد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اس حدیث کی اور بھی طرق ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ حدیث بھی
माह शाबान से मुताल्लिक है और ख़ास तौर से 15वीं शाबान की रात से मुताल्लिक है। बकिया कोई भी हदीस और कोई भी रिवायत ऐसी नहीं है जिसमें इनके अलावा रोज़ा रखना और अल्लाह ताला 15वीं शाबान को दो शख्स के अलावा मुशरिक और किना परों के अलावा माफ़ कर देता है, इनके अलावा और कुछ भी फजीलत बयान नहीं की गई है। और इस सिलसिले में मुल्ला अली क़ारी अल हनफी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस और फ़क़ीह गुज़रे हैं, वो लिखते हैं कि लम यअति बिहा ख़बरुन वला असरुन इल्ला ज़ईफ़ुन अव मौज़ूअ वला तक़र्रा बिज़िक्रि साहिबुल क़ूत वल इह्या व ग़ैरिहिमा। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं सदी हिजरी के बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं और बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। और उनकी शरह भी है मिरक़ातुल मफ़ातीह, मिशकातुल मसाबीह की शरह है मिरक़ातुल मफ़ातीह। और वो हनफी बड़े हनफी आलिम गुज़रे हैं, अहनाफ में बड़े मकाम रखते हैं, आला मकाम रखते हैं और उनकी बहुत सारी किताबें हैं, तसनीफ़ात हैं। उनका कहना है कि 15वीं शाबान की रात से मुताल्लिक कोई भी हदीस नहीं है, लम याति बिहा खबर, कोई हदीस नहीं है, वला असर और ना ही सहाबी का कोई कौल मनक़ूल है, इल्ला ज़ईफ़ न मौज़ू, मगर सिवाय ज़ईफ़ रिवायत के, ज़ईफ़ असर के, ज़ईफ़ हदीस के और मौज़ू या मनगढ़ंत के, मनगढ़ंत बातिल रिवायात के और कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जो साहिब क़ूत हैं यानी क़ूतुल क़ुलूब, ये किताब का नाम है जिसके मुसन्निफ़ हैं अबू तालिब मक्की, ये सूफ़ी आलिम दीन गुज़रे हैं, मक्का के अंदर वफ़ात पाए और ये 5वीं सदी हिजरी के मुसन्निफ़ हैं। तो उन्होंने 15वीं शाबान में जो अमाल अंजाम दिए जाते हैं उनका तज़किरा किया। तो उन्होंने कहा, खुद हनफी आलिम ने कहा है कि आप इनसे धोखे न खाएं, इन्होंने जो बयान किया है। और उनके शागिर्द इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो बयान किया है इह्या उलूमुद्दीन के अंदर, उनसे भी धोखे न खाएं, और भी लोगों ने बयान किया है। तो यहाँ खुलासा ये है कि मैंने जो फजीलतें बयान की है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखना और अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक ना करना, ताकि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें माफ़ ना कर सके और हम अपने दिलों में दूसरे भाई के तई कीना ना रखें। तो हम मुहिद बने, तौहीद परस्त बने और हम अपने दिल को दूसरों के लिए साफ रखें, दूसरों के लिए भलाई चाहे, खैरखाई का जज्बा पैदा करें, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिशें करें। तो यही चंद चीज़ें हैं जो 15वीं शाबान की रात हो या पूरे शाबान के महीने की बात हो, अहादीस में हमें मिलती है। और शरीयत इस्लामिया के जो आसार हैं और जो सही रिवायात हैं उनमें यही सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इनके अलावा कोई भी अमल का सबूत नहीं है, किसी भी चीज़ का सबूत नहीं है। लेकिन मेरे दिन मिली भाइयों, 15वीं शाबान का जब वक्त आता है, रातों को महफिलें मुनक़िद की जाती है, प्रोग्राम किए जाते हैं और लोग पूरे जोश व खरोश के साथ जश्न मनाते हैं, तक़रीबात मुनक़िद करते हैं और अनवा अक़साम के खाने पकाते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि लोग कब्र जाकर के मुर्दों के लिए दुआएं करते हैं, कब्रों पे दुआएं करते हैं और ये अक़ीदा रखते हैं कि इस रात को मुर्दे आते हैं, खाना खाते हैं, उनकी रूहें ज़िंदा हो जाती हैं और ना जाने क्या क्या अमाल अंजाम दिए जाते हैं जो न सिर्फ बिदआत है बल्कि इंसानों के लिए नहायत ही ख़तरनाक है और इंसान के अमाल बर्बाद कर देने वाले हैं। इन अमाल से इंसान की दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आप देखें पूरे अहादीस का, तमाम अहादीस का जायज़ा ले लें, कहीं कोई 15वीं शाबान को कब्रिस्तान जाने की रिवायत नहीं मिलती है। और जिस वाक़या से जोड़ा जाता है वो मुस्लिम शरीफ के अंदर है, उसमें शब बारात का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। इमाम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुताल्लिक जो हदीस है कि उस रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ी गए और अहले कब्र के लिए दुआएं की, तो वो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है और उसमें कुछ भी शब बारात से मुताल्लिक नहीं है और 15वीं रात से मुताल्लिक कुछ भी बात नहीं है, कहीं कोई दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं है। मेरे भाइयों, अलग से जो इस्लाम के दुश्मनान थे और जो शिया और रवाफिज़ थे, उन्होंने 3री-4थी सदी हिजरी के बाद उन्होंने इस तरह की हदीसें कर ली, इस तरह की रिवायत को बना ली ताकि मुसलमानों के अंदर
बिगाड़ पैदा किया जा सके, मुसलमानों के अकीदा को बर्बाद किया जा सके और मुसलमानों को किताब और सुन्नत से दूर किया जा सके और मुसलमानों को गुमराह करके उन्हें नारे जहन्नम में धकेला जा सके। ये दुश्मनों की अखियार की साजिशें हैं और ये अहले बातिल की कोशिशें हैं और दुश्मनों ने, शिया ने, रवाफिज ने और जो खवारिज लोग थे उन्होंने हदीसें गढ़ी, रिवायतें बनाई और शब 15 शाबान की रात से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों के अंदर फैला दी। और अफसोस की बात यह है कि बाद के जो उलमा रहे हैं, ख़ास तौर से जो सूफी किस्म के उलमा रहे हैं, वो उन्होंने अपनी किताबों में इन रिवायत को बयान किया है जिनसे आम मुसलमान गुमराह होते गए, मुतासिर होते गए। और हाल ये है कि आज बड़े शद्दुमत के साथ लोग 15वीं शाबान का इंतजार करते हैं और इसको एक ईद के तौर पर, त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। यकीनन हमारे लिए अफसोस की बात है, तकलीफ की बात है, दुख की बात है कि जिसके रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह रास्ता पर छोड़ा था, हमें सिरात मुस्तकीम पर छोड़ा था और ऐसे दीन पर छोड़ा था जिसमें खैर ही खैर है, भलाई भलाई है और कामयाबी ही कामयाबी है और जिसमें हर तरह की नजात है, हर तरह की भलाई है और जिसमें रोशनी ही रोशनी है। हम मुसलमान दूसरों की साजिशों के शिकार होकर के, मन घड़त और बातिल रवायात से मुतासिर होकर के और बाप दादा को रस्मों पर चलते हुए हम अपने दीन को छोड़ चुके हैं, किताब और सुन्नत से भटक चुके हैं और हमें सही दीन का इल्म नहीं है, हमें किताब और सुन्नत की सही तालीमात का पता नहीं है और हम मुसलमान फख्र करते हैं कि हम किताबुल्लाह को मानते हैं, सुन्नत रसूल को मानते हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तरक्तुकुम अलल बैज़ाई लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा बअदी इल्ला हालिक। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, मैंने तुम्हें एक रोशन और सीधी शहरा पर छोड़ा है, ऐसे दीन पर छोड़ा है जिस दीन की रात भी दिन की तरह रोशन है, उसमें कहीं तारीकी नहीं है, उसमें कहीं अंधेरा नहीं है, उसमें कहीं गुमराही नहीं है, उसमें कहीं कोई नाकामी नहीं है और उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये इस्लाम जिसकी रात भी दिन की तरह उजाली है, रोशन है और इसमें सिवाय भलाई के और कुछ भी नहीं है। वो इस रास्ते से, इस दीन से और इस रास्ते मुस्तकीम से वही शख्स भटक सकता है, वही शख्स अलग हो सकता है, वही शख्स मुनहरिफ हो सकता है जो हलाक होने वाला है, जो बर्बाद होने वाला है, जो जहन्नम में जाने वाला है। क्या इस दीन को जानते हैं? क्या इस धर्म को, मजहब को जानते हैं? सिरात मुस्तकीम का इल्म है, किताब और सुन्नत रसूल की तालीमात का इल्म है? नहीं। ये अफसोस की बात है। मुसलमान सीधे रास्ते को छोड़कर टेढ़ी शहरा पर चलते हैं, टेढ़े मेरे रास्ते पर चलते हैं, शैतान की पगडंडियों पर चलते हैं। ये मुसलमानों की अलमिया है और सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि मुसलमान अल्लाह की इबादतों से गाफिल है, नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, अल्लाह ताला को याद नहीं करते, वो बुरे कामों से नहीं बचते, मुहर्रमात से नहीं बचते। हालांकि जिंदगी का मकसद ये है कि आदमी पूरे साल, पूरे महीने और पूरे हफ्ते, पूरे दिन अल्लाह की बात करे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में फरमाया कि हमने इंस और जिन्न को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, पूरे साल इबादत करे, पूरी जिंदगी अल्लाह की बात करे। सूरह हिज्र के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। ऐ मुसलमानों, अपने रब की हम्द बयान करो, उसकी तस्बीह बयान करो और सजदा करने वालों में से हो जाओ। वअबुद रब्बका हत्ता यातिकल यकीन। और अपने रब की इबादत उस वक्त तक करो जब तक कि जिंदगी में आखिरी सांस बाकी है, मौत तक, कब्र में जाने तक अल्लाह की बात करो। इन तालीमात का, कुरानी हिदायत का, कुरानी आयतों का हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई हमें इसका एहसास नहीं है। लेकिन 15वीं शाबान का इंतजार कर रहे हैं मेरे भाइयों। मुंबई से सफर है, घर जा रहे हैं, 15वीं शाबान मनाएंगे, कलकत्ता से हमने टिकट बुक कर रखा है। हम 15वीं शाबान में नाचेंगे, गाएंगे, जश्न मनाएंगे और अल्लाह ताला की इन आयतों का कोई हमें फिक्र नहीं है। हम इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजे नहीं रख सकते मेरे भाइयों। रमजान का महीना आने वाला है, शौक से बेशर्मी के साथ खाएंगे, पिएंगे, लेकिन रोजा रखने की तौफीक नहीं होगी। लेकिन हम कब्रिस्तान जरूर जाएंगे, हम कब्रिस्तान जरूर जाएंगे और दुआएं करेंगे, हम बिदअत को जरूर अंजाम देंगे, हम खाना जरूर पकाएंगे, हमारे बाप दादा आकर के खाएंगे।
یہ مسلمانوں کے لیے وبال جان ہے، مسلمانوں کے زوال کا بڑا سبب ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 132، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اللہ کی اس کے رسول کے اطاعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کے اطاعت کرو اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، زندگی کو جہنم میں نہ پہنچاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ آج مسلمان دھارے مار مار کر پکار رہا ہے، فریاد کر رہا، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر عذاب ہے، کچھ دشمن مسلط ہے، ہمیں ہے کہ نہیں، ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہے، ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور ہمارے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور ہمیں ہر طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمارے لیے کہیں کوئی نجات نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، یہی بدعات میں پڑ گئے، ہم خرافات میں پڑ گئے، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ مسلمان آج خرافات کے پیچھے پڑے جا رہے ہیں، بہے جا رہے ہیں اور اپنی دنیا کو آخرت کو برباد کیے جا رہے ہیں۔ پوری زندگی اللہ کی بات کرنی تھی، نمازیں پڑھنی تھی، روزے رکھنے تھے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا تھا، لیکن ان تمام چیزوں سے غافل ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن شب برات ضرور منائیں گے، ہم باہر سے سفر کر کے گھر ضرور آئیں گے تاکہ ہم محفل میں نعت رسول اور مختلف چیزوں کو انجام دیں اور پھر ہم قبرستان جا کر کے دعائیں کریں، جو کہ سراسر اسلام کی مخالف چیزیں ہیں، بدعت ہے، اور جانتے ہیں میرے بھائیوں یہ بدعت انسانوں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، جہنم میں پہنچائے گا۔ تو ہم خود اپنے آپ کو محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم خود ذمہ دار ہیں، اپنی ہلاکت، اپنی بربادی، اپنی ذلت و رسوائی، اپنے زوال کے ہم خود ذمہ دار ہیں کہ جس نبی محمد علیہ وسلم نے ہمیں ایسے دین پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی روشن ہے، یعنی رات میں رہ کر بھی اسلام نے ہم کو روشنی عطا کی ہے، اسلام نے ہمیں ہر طرح سے خیر عطا کیا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور بدعات و خرافات کے پیچھے اپنی دنیا برباد کر لی، آخرت برباد کر لی ہے، اور ہمیں کتاب سنت کی صحیح تعلیمات کا علم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کتاب و سنت کو جانا پہچانا اور بدعات و خرافات سے توبہ کر کے اب بھی ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لوٹ آئے اور صحیح دین کی طرف لوٹ آئے تو انشاءاللہ ہماری ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نجات کرے گا اور ہماری دنیا اور آباد ہو جائے گی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں بہر اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔